بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو سنن ابی داود میں موجود ہے، میں وہ حدیث شریف عرض کروں گا، اس کا ترجمہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها امر دینها۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے بندوں کو پیدا کرتا رہے گا جو دین اسلام کی تجدید اور دین کو تازگی عطا کر دیں گے۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں صاحب مرقات ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سندہ صحیح ورجالہ کلہم ثقات وکذا صححہ الحاکم۔ صححہ الحاکم کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی مستند ہیں، اور حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث شریف کے مطابق ہر صدی، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ صدی ہجری کون سی ہے، 1443 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا 1443 سال ہجرت مدینہ کو ہو چکی۔ ہمیں عیسوی کا جنوری فروری یاد رہتا ہے، مگر ہم سن ہجری سے غافل ہوتے ہیں، تو یہ 1443 ہجری ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صدی کے حوالے سے پیش گوئی فرما دی۔ تو اس طرح اس حدیث شریف کے مطابق تجدیدی کارنامے سر انجام دینے والے، جن کی اعلیٰ اور مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں اسلامی اقدار کو عروج اور فروغ ملا، وہ ہر دور میں آتے رہے، ہر زمانے میں ایسے پاکیزہ افراد آتے رہے اور وہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک آپ کو ان مجددین کے نام عرض کر رہے ہیں جن کے مجدد ہونے پر اہل سنت و جماعت کے اکثر اکابر نے اتفاق کیا ہے۔ ہم آپ کو وہ ہر صدی کے مجدد اور مجددین کے نام عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی صدی کے مجدد بالاتفاق حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ۔ دوسری صدی، اس میں امام شافعی علیہ رحمہ اور امام حسن بن زیاد علیہ رحمہ ہے۔ تیسری صدی میں اس کے مجدد دو، امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ اور امام محمد بن جریر طبری، اور تیسرے ہے امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی۔ 3 نام آئے تیسری صدی۔ چوتھی صدی جب آئی تو مالک نے یہ کام جس ہستی سے لیا ان کا نام ہے امام ابو حامد الاصفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 5ویں صدی کا جب دور آیا تو اس میں اللہ پاک نے جس ہستی کو دین اسلام کی تجدید کے لیے اعزاز بخشا ان کا نام ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 6ٹھی صدی جب آئی تو مالک نے یہ تجدید کا اعزاز جس ہستی کو عطا فرمایا ان کا نام ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 7ویں صدی میں امام تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ 8ویں صدی میں حضرت حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہی کے ساتھ امام سراج الدین بلقینی اور امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ 9ویں صدی جب آئی، اللہ اکبر، تو اس میں خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے، اور امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 10ویں صدی جب آئی، اللہ اکبر، تو ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے
اللہ پاک نے ان کو اعزاز دیا، اور ان کے ساتھ علامہ شمس الدین بن شہاب الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ۔ 10 صدیاں مکمل ہوئیں۔ 11ویں صدی جب اس کائنات میں سورہ طلوع ہوا، اللہ اکبر، تو پھر ان مشکل حالات میں دین کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اور ان کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ 12ویں صدی میں سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 13ویں صدی میں اللہ اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمہم اللہ، انہوں نے یہ دین کی تجدید کا کام سر انجام دیا۔ 14ویں صدی آئی تو امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ اس 14ویں صدی کے مجدد قرار پائے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ تو جب ہم اس ترتیب کے ساتھ پیچھے دیکھیں گے تو 14 صدیوں کے اندر کیا کیا جلیل القدر نام آئے، اور وہ عظیم الشان کام کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، آج تک اور بلکہ قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ان تمام صدیوں کے پورے مجموعے کو ایک شعر میں سمو دیا۔ شعر ہے ان کا: دین اسلام نمونہ ہے برومندی کا، دین اسلام نمونہ ہے برومندی کا، اور پھل ہے یہ صدیوں کی چمن بندی کا۔ اس پہ صدیاں گزریں اور آج دین اسلام پورے نقطہ عروج پہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی خدمات کے تعارف سے قبل ہم اس وقت کے حالات کا مختصر جائزہ، منظرنامہ اور سینیریو پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آج کا اور بعد میں آنے والے احباب اہل علم وہاں کے حالات سے پوری طرح پہلے باخبر ہوں کہ کتنے تاریک دور تھے، کتنے مشکل حالات تھے دین اسلام کے حوالے سے۔ تو ہم پہلے وہ مختصر جائزہ اور منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت مغلیہ خاندان کے بادشاہ اکبر اعظم، جس نے بر صغیر پاک و ہند پر تقریباً 52 برس حکمرانی کی، اللہ اکبر، آج کل کی جمہوریت میں 5 سال ہوتے ہیں، اس وقت شاہانہ دور تھا، تو یہ برسر اقتدار تھا جس کا نام مغلیہ اکبر اعظم ہے۔ اس نے 52 برس تک حکومت کی، یہ بادشاہ ہوا اللہ، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا۔ یہ دونوں ملت اسلامیہ کے لیے عظیم فتنہ کا باعث بنے، اور اکبر کے دور میں ہر وہ کام ہوا جو اسلام کے خلاف تھا۔ ظاہر ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بڑوں کو، بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں چھوٹے بھی وہی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اکبر بادشاہ نے جو کچھ کیا وہ میں چند باتیں آپ تک عرض کرتا ہوں۔ اس کے دور میں کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کی جگہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا، یعنی حضور کے نام کی جگہ اکبر کا نام آ گیا، اللہ اکبر۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی، اللہ اکبر۔ خنزیر اور کتوں کا احترام ہونے لگا، شراب، جوا، عورتوں کی بے حجابی، بے پردگی عام ہوئی، جیسا کہ آج کل فرانس میں حجاب پر پابندی ہے، تو اس نے بھی یہ پابندی لگا دی کہ پردہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ کے آگے سجدہ کا آغاز ہوا، بعض مسجدیں اور عربی مدارس گرا دیے گئے۔ سب سے بڑھ کر داڑھی کی تذلیل ہوئی کہ جو علامت ہے اور محبوب کی سنت ہے۔ میرے مرشد کریم علیہ رحمہ نے محبت کی نشانی کتاب لکھی داڑھی شریف کے حوالے سے، تو یہ داڑھیاں مڈا دی گئیں۔ قرآن کو مخلوق، وحی کو ناممکن، معراج النبی اور معجزہ شق القمر کو غلط کہا گیا۔ جن جن لوگوں کے نام احمد، محمد یا مصطفیٰ تھے وہ چینج ہونے لگے۔ دین محمدی کی بجائے 22 مذہبوں کا ایک مرکب دین الہی، جی وہ
اس کو نام دیا گیا نیا دین، دین الہی، جس میں دین اسلام کے سوا سب کچھ تھا۔ اس ساری خرابی کی وجوہات کیا تھیں؟ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکبر اس مقام تک کیوں پہنچا اور یہ سارا فتنہ کیوں آیا؟ اس کی وجوہات یہ تھیں: علماء دین کا باہمی اختلاف اور علماء سو کا، برے علماء کا برا کردار، اور ان علماء کا دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا۔ نمبر 3، مختلف دینوں کے علماء کی اکبر سے ملاقات، اور سب سے بڑھ کر اکبر کی جہالت اور بے علمی۔ اور نمبر 5، بادشاہ کا ہندو عورتوں سے شادی کرنا اور ہندو سیاست کا عمل دخل۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جس قدر بھی طوفان آیا، اس کے اولی محرک برے علماء تھے، جنہوں نے بادشاہ کو دین اسلام سے اور دین سے بدگمان کیا اور دین الہی وجود میں آیا۔ اللہ اکبر۔ علماء حرص دنیا میں سرشار اور بادشاہ ہوس اقتدار میں گرفتار تھا۔ اس کو اقبال نے فرمایا: براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ اسی لیے محبوب نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی، ہر گناہ کی جڑ۔ اس متحدہ ہندوستان کی تاریکی اور گمراہی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخشندہ ستارہ بن کر طلوع ہوئے اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا، نائب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس وقت علم والے بہت تھے، مگر بادشاہ کا ڈر اور خوف غالب تھا۔ پھر یہ بھی مصلحت تھی کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مصلحت پسندی اور خاموش رہنے میں سب نے عافیت دیکھی۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے علم پڑھا اللہ کے لیے، تدریس فرمائی اللہ کے لیے، تحریر فرمائی اللہ کے لیے، تبلیغ فرمائی بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ آپ کی زندگی کی تمام کوششوں اور کا خلاصہ کیا ہے؟ محبت رسول اور اتباع شریعت نبی۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں ایک شعر لکھا، اللہ اکبر، فرمایا: محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجدد الفسانی کی دل سے یہ گرجدار آواز تھی جو مکتوب میں ہے: محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک برسروست۔ دونوں جہان کی عزت و آبرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا ادنیٰ نیاز مند نہیں سمجھتا اور محبوب کے در کی خاک نہیں ہے، اس پر خاک ہو۔ اسی کو اقبال نے کہا: قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی کی تائید اس شعر میں کی: ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ جب اٹھے تو پھر قرآن کریم کے اس آیت کی برملا تائید ہمیں سامنے نظر آئی۔ مالک نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بس پھر جہانگیر کے دور میں جا کر بھی مجدد صاحب علیہ رحمہ نے اتباع حبیب سے قدم ان کے نہ ہٹے۔ اس کو اقبال کہتے ہیں
مسجدوں میں اللہ اللہ کرنا اور بات ہے، خانہ کعبہ میں لبیک کہنا اور بات ہے، داتا صاحب جا کے سر جھکا کے اللہ کہنا اور بات ہے، مگر کمال یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بھی موجود ہوں تو پھر بھی گنبد خضرا سے نگاہ نہ ہٹے اور رب کا تصور دل سے نہ ہو۔ اس کو اقبال نے کہا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ اللہ ہمیں مجدد صاحب علیہ رحمہ کے صدقے میں یہ کیفیت ہم علماء کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ علامہ نے فرمایا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر جب سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تو پھر اور سجدہ نہ کیا، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا اور حق گوئی کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ آپ نے جب سجدہ سے انکار کیا تو جہانگیر بادشاہ نے سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کیا، جس کا ذکر اقبال نے یوں کیا گردن نہ جھکی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ہم تو 100 روپے کی خاطر، رشوت کی خاطر، 2 نمبریوں کی خاطر سب کچھ کہہ جاتے ہیں، مگر مرد حق کی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ چنانچہ 1028 سے لے کر 1029 ہجری تک ڈیٹ یاد رکھی جائے، 1 سال تک ہم ایک دن قید نہیں برداشت کر سکتے۔ کھانا لیٹ آئے تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 1 سال تک قلعہ گوالیار میں سنت یوسفی پر عمل پیرا ہوئے، قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، ہمیں نزلہ ہو جائے جماعت چھٹ جاتی ہے ہماری۔ علامہ نے فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ قید و بند کے حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کی، دین کی پابندی کی اور دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا اور ہزاروں مشرکوں کو مسلمان کیا۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر محمد مکرم مدظل فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود سے دور رسالت میں آپ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ کے مکتوبات کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا اور مکہ معظمہ اور بیروت سے بھی شائع ہوا۔ آپ کا دائرہ فیض اور دائرہ اثر بر اعظم 6 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے۔ مختلف ملکوں پر مختلف ملکوں میں آپ پر تحقیقی کام ہو رہا ہے اور بہت سے فضلاء آپ پر تحقیق کے ذریعے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے چکے۔ آپ کا پیغام عالمگیر ہے، ہمگیر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کی تعلیمات بہت مؤثر ہیں۔ میرے مرشد گرامی قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علی رحمہ کی کوششوں کے نتیجے سے 12 جلدوں پر مشتمل جہان امام ربانی مجدد الفسانی ایک عظیم انسائکلوپیڈیا ہے جو موجود ہے۔ آپ کا یہ ایک منفرد کارنامہ ہے جس میں آپ نے دنیا بھر کے تمام نقش بندی مشائخ، ان کے کارناموں، ان کی خانقاہوں کو یکجا کر دیا۔ آئیے اس ربائی پر اختتام بھی کرتے ہیں۔ خدا کا دین پھیلایا مجدد الفسانی نے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2005 میں کہ نوائے وقت میں یہ ربائی لکھی ہوئی تھی، میں نے 2 شعر پڑھنے ہیں۔ خدا کا دین پھیلایا مجدد الفسانی نے، اور خودی کا رستہ دکھلایا مجدد الفسانی نے۔ خدا اور اس کے محبوب مقدس کی محبت میں، خدا اور اس کے محبوب مقدس کی محبت میں علم وحدت کا لہرایا مجدد الفسانی نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے دامن سے وابستہ رکھے اور قیامت کے دن اپنے مشائخ کے ہمراہ ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پاکستان کو بلندیاں عطا فرمائے اور ایسے ہمیں حکمران عطا فرمائے جو حضرت مجدد الفسانی اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کا پرچم بلند فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔